بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بلا عام ہے کہ مختلف تنظیمیں ایسی ہیں جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو اپنے تنظیمی کاموں کو چلانے کے لیے اور لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے، یا تنظیم کے جو ورکرز ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یا تنظیم کے حوالے سے کتابوں کو شائع کرنے کے لیے، یا ضرورت کے لیے کوئی جگہیں خریدنے کے لیے، ان تمام امور کے لیے ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہیں، اور ان زکوٰۃ کو ہیلا کر کے وہ ان تمام امور کے اندر جو تنظیمی امور ہیں ان پر خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ میں بہت اہم ایک نقطے کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، سن لیجئے گا اور غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑانے لگ جائے تو وہ یہاں پر ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے جو تنظیمیں اپنی تنظیمی امور کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کا ہیلا کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چھاپ سمجھتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اس کو علم ہے، اللہ سے زیادہ وہ علیم ہے، ایسا کام وہ کر لیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی یا دین کی سب سے بری بدعت کے اندر ملوث ہونا چاہے تو ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے دے جو ہیلا کر کے اپنی تنظیمی امور کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ میں ایک بہت اہم ایک موضوع کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھے اچھے نعرے سن کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں تنظیم ہے اور وہ تنظیم کے اندر دین کا ہی تو کام کر رہے ہیں، لہٰذا اگر وہ دینی امور کو چلانے کے لیے زکوٰۃ کا ہیلا کر لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بہت بڑا حرج ہے، اور اتنا بڑا حرج ہے کہ جس حرج کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ حرج نمبر 1، اللہ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کے مصارف ذکر کر دیے۔ قرآن پاک کی آیت کو بڑے آرام سے سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات، یہ جو زکوٰۃ ہے، انما صرف یہ زکوٰۃ للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور وہ شخص جو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے عامل، جن کو ورکر رکھا گیا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ہے، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہے، والغارمین، جو قرض کے اندر دبے ہوئے غریب لوگ ہیں ان قرض سے نکالنے کے لیے، ان غریبوں ان قرض داروں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، اور اگر کوئی شخص جہاد پہ جانا چاہ رہا ہے، اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہے، وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر ہے حالت سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا اور اس نے اپنے شہر واپس جانا ہے، ایسے غریب کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے باندھا ہوا فرض ہے کہ زکوٰۃ کو صرف ان لوگوں میں خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے باندھا فرض ہے کہ زکوٰۃ صرف ان لوگوں میں خرچ کی جائے۔ ان واللہ علیم الحکیم، پھر اللہ نے فرمایا اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے مصرف بیان کر رہا ہے۔ یہ میں نے آیت اس لیے بیان کی ہے، اگر کوئی بھی شخص کوئی تنظیم ہے وہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ بھائی مجھے زکوٰۃ کے پیسے دو، میں اس زکوٰۃ کو ہیلا کر کے نہ زکوٰۃ فقیر کو دوں گا، نہ مسکین کو دوں گا، نہ قرض دار کو دوں گا، نہ میں کسی جہاد پہ جانے والے شخص کی مدد کروں گا، نہ میں کسی غریب مسافر کی مدد کروں گا، اللہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں ان کو میں سائڈ پہ رکھوں گا، ہاں میں کچھ ہیلے ایسے کر لوں گا، اس کے بعد اس زکوٰۃ کے پیسوں کو میں کتابیں چھپواؤں گا، اپنی تنظیم کے کچھ لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر خرچ کر دوں گا، کچھ ضروری امور تنظیم کے سر انجام دے دوں گا، تو آپ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وہ بات اور یہ نظریہ دونوں صراحتاً آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کے حکم کو یکسر رد کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں کہ اللہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں وہ اتنے اہم نہیں، بلکہ زیادہ اہم ہے ہماری تنظیم کا کام، ہماری تنظیم کے یہ امور، تنخواہیں دینا لوگوں کو، کتابیں چھاپنا لوگوں کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے جو مصرف بیان کیے ہیں یاد رکھ لیجئے گا۔ اللہ کا گھر، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی عظمت کون مسلمان نہیں جانتا، لیکن زکوٰۃ آپ مسجد کی تعمیر کے لیے بھی ہمارے دین نے اجازت نہیں رکھی کہ آپ اللہ کا گھر تعمیر کر لو، جس کا حق اللہ نے رکھا ان کو دو بس۔ یہ آج کل بدقسمتی ایسی ہو گئی ہے کہ ہیلے بازیاں کر کے لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپیہ لوگوں کا وہ زکوٰۃ کی مد میں جمع کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے ہیلے کر کے کسی فقیر اور مسکین پر خرچ نہیں کیا جاتا، بلکہ تنظیم کے ممبران کی تنخواہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، جگہیں خریدی جاتی ہیں، کتابیں شائع کی جاتی ہیں، تنظیم کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے زکوٰۃ کی کلیکشن کر لی جاتی ہے۔ وہ فقیر جس کا حق اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ اپنے گھر میں فقر میں، وہ مسکین وہ حالت احتیاج کے اندر ہی رہتا ہے، وہ قرض دار جس کا اللہ نے حق رکھا تھا وہ بیچارہ قرض دار ہی رہتا ہے، اور وہ ابن سبیل اس کے لیے کوئی حق نہیں نکلتا۔ لہٰذا اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی اگر کرنی ہو تو آج تنظیم والوں کو آپ زکوٰۃ دینا شروع کر۔ ہاں وہ تنظیمیں جو زکوٰۃ لے کر، یا وہ ویلفیئر ادارے جو زکوٰۃ آپ سے لے کر دیتے غریبوں کو ہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان تنظیموں کی بات کر رہا ہوں جو زکوٰۃ لے کر پھر ہیلے کرتے ہیں
اور ہیلے بازیاں کر کے پھر تنظیمی کاموں کے اندر زکوٰۃ کی اماؤنٹ کو خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے۔ دونوں چیزوں میں فرض ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا ذہن میں رکھ لیجیے گا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر جب حکم ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، غور کیجیے گا، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا کہ جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو تو نے کیوں نہیں حکم پر عمل کیا؟ تو شیطان نے آگے سے جواب دیا تھا، اللہ نے ذکر کیا کہ شیطان کہتا ہے کہ انا خیر من، کہ اللہ تو نے جو حکم دیا تھا مجھے وہ بہتر نہیں لگ رہا، بہتر تو میں ہوں، وہ مٹی ہے، آگ میں بہتری ہوتی ہے۔ تو شیطان اللہ کے جو حکم ہے اس میں بہتریاں تلاش نہیں کر رہا تھا، وہ بہتری تلاش کر رہا تھا کسی اور چیز کے اندر، لہٰذا اسی چیز کو اللہ نے تکبر قرار دیا، غلط قرار دیا، باطل قرار دیا، اور اس کی اس دلیل کو بالکل ٹھکرا دیا گیا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ قرآن پاک میں بیان کرے کہ زکوٰۃ دینی ہے فقیر کو، مسکین کو، قرض دار کو، اور میں اس کے مقابلے میں آپ کا یہ ذہن بناؤں کہ ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل نہیں ہے، میری تنظیم کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، چونکہ میری تنظیم دین کا کام کر رہی ہے، اللہ جس کو قرار دے میں اس سے زیادہ افضل کسی اور کام کو قرار دینا شروع کر دوں، تو یہ شیطانی وہی صفت ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے ذہنی مفروضوں کے اوپر کسی غیر چیز کو، کسی غیر معمور چیز کو افضل قرار دینے پر تل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی بدعت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپیہ لوگوں کا تنظیموں کے پاس چلا جاتا ہے، اور ایسی تنظیمیں جو کسی فقیر کی مدد نہیں کرتی، اپنی تنظیم کے کام کرنے کے اوپر پیسوں کو لگا دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین کے کام کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اتنی ضرورت آج کیا ہوگی؟ اس وقت تو دین ابھی چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کیا ہو اور ان کے ہیلے کر کے دینی کاموں میں لگا دیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ زکوٰۃ فقیروں کو ہی دی جاتی تھی۔ جو اللہ نے مصرف بیان کیے ہیں اسی مصرف میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، دی جاتی رہے گی۔ کوئی تنظیم والا آپ کا لاکھ ذہن بنائے، خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس ہتھ کنڈوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ نہیں وہاں زکوٰۃ دینا افضل، جو حکم اللہ نے دیا اس سے افضل حکم کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو زکوٰۃ کے معاملے کے اندر ہیلے کرنے لگ گئے اور ان ہیلوں سے پھر زکوٰۃ کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے لگ گئے۔ اور کون نہیں جانتا، فقہ حنفی کی کتب کا مطالعہ کر لیجئے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاکم وقت پر لازم ہے کہ ہر وہ مفتی جو ایسے فتوے لوگوں کو دے کہ جس میں زکوٰۃ کے ہیلے کر کے آپ ان زکوٰۃ کے پیسوں کو ان مصارف سے ہٹ کر استعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، ایسے مفتیوں کو حاکم پکڑے، قید کرے، نہ صرف قید کرے، ان کو کوڑوں کی سزا بھی دے، اس پر تعزیر جاری کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں، عبدالغنی نابلسی صاحب کو بھی پڑھ لیجئے گا، حدیقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا کہ بہت سختی کے ساتھ ان مفتیان کرام پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ حاکم ان کو سزا بھی دے، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ نے جن کا حق رکھا ہے یہ ہیلے بازیاں کر کے ان کے حق کو ساقط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ میں ایک فتویٰ آپ کو فتاوی رضویہ سے امام احمد رضا خان صاحب کا، ان کا بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے کہ کچھ لوگوں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنایا کہ ہمارے پاس لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں، تو ہم نے ان زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کر کے ایک ایسے جگہ پر، ایسے کاروبار میں انویسٹ کر دیا کہ ہمیں وہاں سے پھر مسلسل ہر مہینے آمدنی ہوتی چلی جائے گی۔ زکوٰۃ کے پیسے تو محدود ہیں، لیکن ہم نے ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے جہاں انویسٹ کرنے سے پھر ہمیں ہر مہینے آمدنی آنے لگ جائے گی، پھر اس ہر مہینے کی آمدنی کو ہم فقیروں پر، غریبوں پر ہم تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں کو ایسی ہم انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے مسلسل پھر فقیروں کا فائدہ ہونے لگ جائے؟ تو امام احمد رضا خان صاحب نے، آپ پڑھیے گا فتاوی رضویہ میں، انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آئیں گے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، زکوٰۃ کا پیسہ جب آپ کے پاس آ جائے تو فوراً غریب کو پہنچاؤ، اور آپ ان پیسوں کو لیں گے، ابھی اپنے پاس رکھیں گے انویسٹمنٹ کے لیے، اس کو پھر استعمال کریں گے، پھر جب وہ آپ کو فائدہ دینا شروع کرے گا پھر جا کر آپ فقیروں کو دیں گے تو اللہ کے حکم کی سری نافرمانی ہونے لگ جائے گی۔ لہذا اس کی بھی اجازت آپ نے نہیں دیا کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے پاس روک دیں۔
لیکن ان تنظیموں کا حال آج بدقسمتی کے ساتھ یہ ہو گیا کہ میں لاکھوں روپیہ اکٹھا کروں گا، کروڑوں روپیہ اکٹھا کروں گا، نہ جانے کتنے دن ابھی تنظیم کے پاس وہ پیسہ پڑا رہے گا، پھر اس کا ہیلا کریں گے، پھر بھی پیسہ پڑا رہے گا، تقریباً پورا 1 سال کے خرچے اپنے پاس اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اور کوئی فقیر مر رہا ہے، مرنے دو، جس کا حق اللہ نے رکھا ہے وہ غیر ضروری ہے، مسکین غیر ضروری ہے، غارم غیر ضروری ہے، ابن سبیل غیر ضروری ہے، صرف ضروری ہے میری تنظیم اور میری تنظیم کا کام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ایک چیز چل رہی ہے۔ اچھا، پھر اس پر کچھ دلائل بھی دے دیے جاتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث۔ قرآن پاک میں واقعہ ذکر ہے، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھا لی تھی اپنی زوجہ کے حوالے سے کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لے کر آپ وہ مار دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو اس قرآن پاک کے واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے، بے بنیاد استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہیلے کی ترغیب دی ہے، اگر ہم ہیلا کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس لیے کہ سر بہت برائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان کیا ہے خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ان یہودیوں کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو منع تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، پھر وہ ہیلے بازیاں کر کے شکار کر رہے تھے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان پر عذاب بھی آیا تھا۔ لہٰذا ایک ہیلا وہ بھی کر رہے تھے جن کی گرفت ہو رہی تھی، ایک ہیلا اللہ نے بیان کیا کہ جو جائز ہے۔ لہٰذا ہیلے کو مطلقاً جائز کہنا یہ ضابطہ بالکل باطل ہے۔ ہیلا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے، ہیلا بعض صورتوں کے اندر اتنا بڑا عیب ہے کہ وہ آپ اللہ کے حکم کی بے ادبی کر رہے ہیں اور گستاخی پر تل جاتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کر دیا، میں اس حرام چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہیلا کروں اور اس حرام کو حلال بنانے کی کوششوں میں لگ جاؤں، یہ وہ ہیلا ہے جو کفار نے کیا تھا اور ان پر سزا آئی تھی کہ ان کو منع تھا اس دن میں شکار نہیں کرنا، اب انہوں نے ہیلے، منع تھا، حرام تھا، اب اس حرام کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے تھے، لہذا یہ قابل گرفت ہے۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے اللہ نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، وہاں پر حرام کو حلال نہیں کیا جا رہا تھا۔ غور کیجئے گا، وہ صورتحال یہ کہ اگر کبھی انسان کسی ایسی صورتحال میں پھنس جائے کہ اس کو ناجائز کام ہی کرنا پڑ رہا ہے، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اگر کبھی زندگی میں انسان ایسی سچویشن کے اندر پھنس جائے کہ اس کو حرام کام ہی کرنا پڑ رہا ہے اور بچنے کی صورت نظر نہیں آ رہی، ایسی صورت میں حرام سے بچنے کے لیے وہ کوئی ہیلا کر دے گا اور نکل جائے گا اس حرام کام سے، اس کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ زوجہ کو اپنی بیوی کو تکلیف دینا بلا وجہ، ان کو جسم پہ ضرر ہو جائے، ٹھیک بات نہیں ہے، ہمارے دین میں پسندیدہ بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ قسم کھا لی کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اب ظاہر ہے 100 کوڑے پہ اذیت ہے عورت کے لیے، اب قسم بھی اللہ کے نام کی قسم ہے، کیا کیا جائے؟ تو یہاں اللہ پاک نے ہیلا بیان کر دیا تھا کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور آپ اس سچویشن سے باہر نکل آئیں۔ کہ کوڑا عربی کے اندر درخت کی چھال کو کہا جاتا ہے، اور درخت کی چھال سے ہی جھاڑو بھی بنتا ہے، جھاڑوؤں کے اندر جھاڑو کے تنکے وہ بھی درخت کی چھال کے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ جھاڑو کے 100 تنکوں والا جھاڑو پکڑ لیں اور اس سے ایک ضرب لگا دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ ناجائز کام میں ملوث بھی نہیں ہوں گے، باہر نکل آئیں۔ تو یہ دو الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر کبھی انسان کسی ایسی سچویشن کے اندر پھنس جائے کہ حرام کام میں اب کوئی چارہ نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے، ایسی صورت میں ہیلا کر کے حرام سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال لے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایک چیز حرام رکھی اللہ نے اور میں اس حرام کو لینے کے لیے ہیلا کرنا شروع کر دوں گا، یہ برا ہیلا ہے، کفار نے کیا اور ان پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے دیکھیے گا، اب زکوٰۃ کے جو ہیلے کیے جا رہے ہیں بڑے آرام سے دیکھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، قرض داروں کے لیے۔ مسجد میں زکوٰۃ دینا حرام، مدرسے میں کی تعمیر پر زکوٰۃ لگا دو حرام، کسی اور کام میں زکوٰۃ لگا دو حرام، امام کی تنخواہ میں لگانا ہے حرام، باقی سب چیزوں میں زکوٰۃ کو حرام رکھا۔ ہمارے دین نے کہا ان کو زکوٰۃ دینا۔ اب جن چیزوں میں زکوٰۃ کو ہمارے دین نے حرام رکھا ہے، میں یہاں پر اس حرام کو حلال بنانے کے لیے تو ہیلا کر رہا ہوں کہ میں ہیلا کر رہا ہوں جو کام حرام ہے میرے پہ وہ حلال ہو جائے۔ یہ کوئی اچھا ہیلا نہیں ہے، کوئی یہ بالکل نحوست والا ہیلا ہے، وہی ہیلا جو کفار کیا کرتے تھے، حرام کام کو حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیلا صرف اس صورت کے اندر مباح ہوتا ہے جہاں انسان حرام کام میں پھنس جائے، کوئی صورت باہر نکلنے کی نظر نہ آ رہی ہو، اب وہ کسی چیز کا ہیلا کر کے اپنے آپ کو حرام سچویشن سے بچا لے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام کام حاصل کرنے کے لیے ہیلے بازیاں کر لیں۔ لہٰذا ایسی تنظیمیں کہ جو اپنے تنظیمی امور کو سر انجام دینے کے لیے زکوٰۃ لے رہی ہیں، ہیلا کر رہی ہیں، ہرگز ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔
اللہ کا خوف کریں وہ تنظیمیں بھی، اللہ کا خوف کریں زکوٰۃ دینے والے۔ اللہ نے جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا وہی افضل ہے، وہی حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ آج کوئی شخص کھڑا ہو کے بولے نہیں یہاں تنظیم کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ علم والا کہہ رہا ہے آسان الفاظ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔